السلام علیکم دوستو، میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج میں آپ کو اسرائیل میں موجود ایک شخصیت سے ملاقات کراتا ہوں۔ وہ ورلڈ فیمس ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں 128 ممالک میں بغیر پاسپورٹ سفر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ اسرائیل اور فلسطین امن کمیٹی کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی ہے۔ ان کا نام ابراہیم ابو الہوا ہے، جو بیت المقدس میں جبل زیتون کی پہاڑی پر رہتے ہیں۔ ابراہیم الہوا کا خاندان کئی عشروں سے مسافروں اور بیت المقدس کی زیارت کرنے والوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، رب کریم مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس کا جتنا شکر کرے کم ہے۔ اس ذات پاک نے مجھے کئی ملکوں اور مختلف کلچر کو قریب سے دیکھنے اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں سے ملنے کے مواقع عطا کی۔ جب میں خطۂ فلسطین پہنچا تو یہاں کے باسی دنیا کے دیگر لوگوں سے یکسر مختلف پایا۔ ان لوگوں کا حسن سلوک دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہونے لگتا ہے، جیسے برسوں بعد سرے راہ اچانک راستے میں ملاقات ہوئی ہو۔ اگر ان کو پتہ لگے، ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ ایک مسافر ہے، پردیسی ہے، بالخصوص پاکستانی نژاد ہے، پھر تو آپ سے وہ دیوانہ ور پیار کرنے لگے گا۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران ان لوگوں کا خلوص و محبت دیکھ کر بخدا مجھے یوں لگتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق مدینۃ المنورہ کے انصار قبیلے سے ہوں گے۔ جب مہاجرین مکہ مدینۃ المنورہ پہنچے تو انصار نے جس طرح استقبال کیا، بالکل اسی طرح ان لوگوں کا بھی رویہ ہے۔ دوستو، یہ فلسطینی واقعی کمال کے لوگ ہیں۔ صبح صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز کے بعد مسجد الاقصی کے ہر دروازے پر چائے، کافی اور کھجور سے نمازیوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پھر جب سورج نکلنے کے بعد نماز اشرق کا وقت ہو تو دور دراز سے مسجد الاقصی کی زیارت کے لیے آنے والے مسافروں کے لیے قرب و جوار میں رہنے والے فلسطینی اپنے اپنے بساط کے مطابق ناشتہ لے کر مسجد الاقصی کے صحن میں مختلف جگہوں پر دسترخوان بچھاتے ہیں۔ کوئی فیملی یا کوئی کپل بیٹھے کچھ کھا رہا ہو اور آپ ان کے پاس سے گزرے، وہ اس قدر خلوص سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا حسن سلوک میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک بار میں مسجد الاقصی کے ریمیشن گیٹ سے نکل کر اوپر جبل زیتون کی پہاڑی پر جا رہا تھا، ایک بزرگ فلسطینی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، ہمارے کلچر کے مطابق صبح صبح کسی مسافر یا اجنبی سے ملاقات ہو اور وہ ہمارا مہمان بن جائے تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ خیر، میں ان کی پرزور اصرار کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور یوں میں ان کا بن بلائے مہمان بنا۔ انہوں نے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا۔ ان کے گھر کی آنگن سے تازہ تازہ انگور اتار لائے۔ ابراہیم ابو الہوا نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، وہ ایک صوفی گھرانے سے ہیں۔ والدین نے ان کی تربیت ایک درویش کی طرح کی۔ صوفیانہ روایت کے مطابق ان کا گھر رنگ و نسل اور مذہبی قیود سے آزاد ایک مہمان سرائے کی طرح ہے، جو کئی عشروں سے جبل زیتون کی پہاڑی پر مہمانوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس کے ہاں ایک کینیڈین خاتون ٹھہری ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب نے مجھے کہا کہ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ ابھی سامان لے کر آئیں، جتنا دیر یہاں ٹھہرنا ہے یہاں پر ہی آرام کریں، اور کبھی دوبارہ فلسطین آنا ہو تو سیدھا یہاں آنا، دن ہو یا رات، گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ملے گا۔ میں نے جواب دیا، شکریہ، میری آج واپسی کی فلائٹ ہے، البتہ دوبارہ آنا ہوا تو ضرور آپ کے پاس ہی آؤں گا۔ چائے کافی سے فراغت کے بعد اس نے کہا، بیت المقدس شہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو گھر کی چھت سے یروشلم سٹی کا ویو کر سکتے ہیں۔ Now go quickly to the roof. جناب ابراہیم الہوا کے مطابق وہ فلسطین اور اسرائیل کے امن کمیٹی کا ایک بڑا ذمہ دار شخص ہے۔ وہ متعدد مرتبہ اقوام متحدہ میں فلسطین کے امن کے لیے اپنا موقف بیان کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ وائٹ ہاؤس میں
کئی امریکی صدور سے ملاقات بھی کیا ہے. انہوں نے مجھے ایک خوبصورت تحفہ دیا اور میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. ملاحظہ کیجیے. Okay. یس. Good morning. مارننگ. Welcome here. تھینک یو سو مچ. My name Ibrahim. ماشاء اللہ. I am from an Arab Palestinian Muslim family. Live on Mount of Olives next to the Sayyidina Sulaiman al-Farisi on Mount of Olives, next door. Here's food. اوکے. تھینک یو. You want some? I am from Sufi family. ماشاء اللہ. You understand? My father is a small sheikh. Which Sufi order you belong to? There is different branch of Sufi. Yeah, but he connects with all of them. Okay, mashallah. He's connected with all of them. He's a Shafi'i. Okay. As he teach us love. Mount of Olives is a special place for all believe. Color, we believe we are all the seed of Adam and Eve. And we breathe the same air, we drink the same water, and we have the same blood. When we born in Adam and Eve, there is no Christian, Muslim, black or white. We are all brothers, cousin, and family. That's the teaching of my small father. A long time ago, people, we don't have those birds to fly. We don't have cars. We don't have limousine. People traveling from around the world on the ground. Next, you see from the roof is Jordan, Right. Dead Sea. We have place here, Mount of Olives, called Coast Guard, like the Coast Guard. People collect all the garbage in the city and build a light. The light, the fire reaches the sky. Why? In Jordan, the station with all those limousines, the horses, the camels, the donkeys, come into the Jordan. They wait till Thursday night to see where they way to Mount of Olives, to Jerusalem. As who's in front of Jerusalem? Mount of Olives. Our men, old men, send them the youngs to the valley here down to Bethany. There is a well, water. They get give the animals and get to be pure and all that, and come. Our men go collect all the guests, and in the gypsy, in the Bedouin way, in the Fallah way, they are not allowed to ask you what you want and who are you. They have to welcome you first 3 days, and after that to ask you what you need, and they can help you. As my father been, I don't know why he did it, been welcoming people from around the world. We have very old home here. You should remember. It's like a cave. Right. And on Monday, they make derwish in the house, and he go and kill a lamb and cook for them, and run as a welcome Santa. As we grow in this, I don't know what to do in my life, but he will give us some gifts, food or little money. Go at midnight. Those days, no electricity. Right. All the road black and black, Right. and all that. We put something, tied it on the door, knock the door, and run away. Because they say in the Sufi, it's not allowed to, if you do favor
don't let your right hand to know what I your know, left I know hand that, yeah. is doing. As I grow in this way, Okay, mashallah. How old are you right now? I'm 6 years old. Yeah, mashallah. The high college and high school. Mm-hmm. As we grow that, we kept the house open. We feel we are rich, living our home. And I've been going that way from like down in Gethsemane up to the Mount of Olives. Is the holy way for the Christian too. Yes. Mm-hmm. They say Jesus ride on a white donkey on Palm Sunday. As always, I have white donkey and go down up to give ride to the people to bless them and kidnap them, bring them home, give them a spoon of rice, cup of tea, cup of water, and go. I never ever, we live easy life. I never ever thought I will put my foot on airplane. Oh, from where to make that money to be, and scared to go, because those days many flights fell down and go in the ocean. We don't have a sea, we don't have a river here, we don't have a lake, and we don't know how to swim. As I'm scared if I go to be up in the air in the sky, if the airplane will fall down, the fish will eat me. And You I'm said scared. how many times you flight? You said 292 292. Wow. around the world. Mm. Indonesia, Australia, New Zealand, all Europe, 28 times in America, and 45 states, 17 times in England, 13 times in With Holland. which passport? No passports. No, but No. As I how you flew, cross the border between? Wow. this is called travel document. Okay. I need visa for every country. This give me right those days 1 year Okay. to go in and out. As I became known around the world, and in 1995, the American, they give me citizenship and the key of Memphis, Tennessee. Mm-hmm. Someone come in and shout there when I go with this around the world. Mm-hmm. I never walk without it. Okay. And someone come in and shout from the leader, as he told them, "Do you know who's here? We have a special man here, but we have here Mother Teresa, but in Jerusalem we have Father Teresa to welcome people." And they give me the American citizenship as a special guest with the key of Memphis, Tennessee. I took my wife for honeymoon after 10 children. I have one wife. I took my wife for honeymoon because it's a hard life here, not easy, but I'm strong. I go to that small country called United States. I go from here, I spent 1 month in Holland. I then spent one night in a hotel and became known around the world through my sickness Right. to kidnap people and bother them. You understand? I just became known. I arrived in Holland. They don't know what to do with me. And I spent 1 month. From there, I go to that small country called America with my wife. I spent 3.5 months in 18 states. Okay. You know America? I heard about that. What? As you said, it's a small country. Yeah. I've been in 18 states in 3.5 months. And from there, I go to other country called Canada. I came to Windsor, Canada. Mm-hmm. I traveled 1 month from Windsor to Vancouver.
Do you understand? Yes. From east to west. That's right. That day, I خليه كده حتى eat Video in same clip. time. I came هات لك من صحن هناك صغير صحن صغير. I came to United States and go to Canada. But you know, I never use a check or we don't know what